بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی تصور نہیں ہوا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام میں کسی شیعہ ممبر سے کسی ایسے کی فضیلت بیان ہو جائے کہ جو مجرم رہا ہو مادر امام حسین علیہ السلام، روح کانپ جاتی ہے واقعی۔ کیا ایسا بھی ممکن تھا؟ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ اللہ جانے آگے کیا کچھ ہونا ہے، تو مجھے نہیں معلوم اب تک کتنی بات کہاں تک پہنچی ہے، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ سرکولیٹ بھی ہو رہی تھی اور بہت سارے مومنین نے اس پر وضاحت بھی چاہی کہ مولانا صاحب کچھ کہیے گا اس کے بارے میں، کیا کچھ کہا جائے کہ بہت بنیاد سے اگر بات کیجیے۔ اگر اتنی بری تھی تو کیوں شادی کی رسول اللہ نے؟ پہلے آپ رسول اللہ کو معذلت کیا سمجھتے ہو؟ کم عقل سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اتنی لعنتیں کرو، اتنا رگڑا لگا دو، جیسے معذلت رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ یہ تو پڑھ رہے ہیں نا، امام حسین کہہ رہے ہیں، یہ بات پڑھ رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کرتا، وہ یزید کے خلاف قیام کرتا، میرے ساتھ ہوتا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ اب کریں نا بات آپ آ کر۔ اگر ہم کریں، تاریخ بیان کریں، تو آپ کہتے ہو کہ آپ کی نسل جو ہے، آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، آپ شیعہ نہیں ہیں۔ کہ اگر وہ اتنے ہی برے تھے تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے پہلی بات ہے کہ شادی کیوں کی تھی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل نے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنایا۔ قرآن ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا جادہ بنت اشد سے، تو امام حسن علیہ السلام کا ازدواج کرنا جادہ بنت اشد سے اسے محترم بنا گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ازدواج نہیں کیا ام فضل سے، ام فضل نے زہر دیا امام محمد تقی علیہ السلام کو، تو محترم بنا گئے۔ ام فضل سے امام محمد تقی علیہ السلام کا ازدواج کرنا ام فضل کو، اس میں بے شمار مصلحتیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ ائمہ علیہ السلام نے ظاہر پر عمل کر کے بات آگے بڑھائی۔ اگر علم غیب ہی سے انہیں سارے معاملات طے کرنے تھے تو پھر امتحان کہاں ہے انسانوں؟ کہ یہ کیا بات ہے؟ کیسے فضائل بیان کیا؟ جس کی جو خوبی ہے وہ خوبی ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ایک انسان کے اندر ہر چیز بری ہوتی ہے، یہ تو نہیں ہے۔ جو اچھائی ہے وہ اچھائی ہے۔ اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ان کو؟ کیوں رسول اللہ نے سورہ براءت ان کے ہاتھ میں دی کہ جائیں؟ اگر ہر چیز آپ کہتے ہو بری تھی ان کے اندر، تو رسول اللہ نے اتنا برا انتخاب کیا، تو آپ رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہو معاذ اللہ یہاں پر۔ اگر زیادہ برے تھے تو سورہ براءت کیوں دیا؟ دیکھیں دیا پھر لے بھی لیا۔ اگر شروع ہی سے سورہ براءت مولا علی کو دیا جاتا نا سورہ توبہ، آپ جا کے پہنچائیے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوا تھا تو مدینہ میں نازل ہوا تھا، مکہ میں جا کے اعلان کرنا تھا، اور اعلان یہ تھا کہ اس کی پہلی آیت اتنی سخت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں سورہ توبہ میں، کہ بری ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا رسول بھی بری ہے تمام مشرکین سے، بیزار ہے۔ اگر یہ شروع سے مولا علی کو دیا جاتا نا تو مولا علی کی اہلیت تو ثابت ہوتی، کسی اور کا نا اہل ہونا ثابت نہ ہوتا۔ مصلحت ہے، اس سے کسی کے فضائل ثابت نہیں ہو رہے یہاں پر۔ ابھی ابا عبداللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیان کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا، وہ میرے ساتھ ہوتا۔ بنائے نا کلپ، بنائے نا امام حسین کے خلاف، آپ نکالے نا ویڈیو۔ آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے، اب امام حسین کے خلاف نکالے۔ یہ تو مؤثرات کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مستند شیخ مفید کی کلیئر لکھی ہوئی ہے، اب نکالیں۔ آپ شیخ مفید کے خلاف نکالنے چلے، امام حسین کو بخش دیں۔ اور اگر وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کبھی اگر آپ بیک گراؤنڈ جا کے دیکھیے تو وہ حدیث منابع اہل سنت میں موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تھیولوجی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کتاب الفتوح میں روایت موجود ہے، ابن عاصم نے اس کو لکھا ہے، پھر بعد میں مقتلہ خارزمی میں وہ روایت موجود ہے الجٹلی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے فضائل پڑھے، تب کہ وہ ابن عاصم جس راوی سے وہ روایت نقل کی جا رہی ہے۔ تو امام حسین پہ بھی یہی اعتراض کرے نا کہ ان کے بھی آباء و اجداد شیعہ نہیں تھے، آئے ثابت کرے ان کا بھی کوئی اور نام تھا امام حسین کا، یہ کوئی اور تھے، ان کا پرانا نام کوئی اور تھا، بتائیں نا آ کر کے۔ اس روایت کے لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس کا تعلق شیعہ تھیولوجی سے نہیں ہے، اور علماء نے لکھا اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے۔ کچھ علماء نے لکھا کہ قصہ گو ہے، داستان پرداز ہے، افسانے بیان کرتا ہے۔ کتابوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ موسوعۃ الامام الحسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انسائکلوپیڈیا ہے، ایوری تھنگ جو کچھ امام حسین علیہ السلام سے منسوب تھا اس سب کا کمپائلیشن ہے، وہ سب کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ پر۔ علماء نے کام اس لیے کیا کہ تاکہ ہسٹری محفوظ رہے کہ کس نے کیا لکھا تھا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے، آپ اس کی سورس تو دیکھیں گے جا کے یا نہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو میں اس لیے بہت نہ کسی پہ کوئی طنز کرنا چاہتا ہوں، بڑے ادب احترام سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ مائنڈز کلیئر رہے۔ اگر آپ مقتل خارزمی ہی کی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو پڑھیں کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ان میں سکت نہیں رہی تھی، میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل منقلب ہو جائے، لیکن بہرحال میں اس کو اپنے موضوع کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام میں
مقتل میں کہ سکت نہ رہی کہ وہ کوئی حرکت کر سکے اور زمین کربلا پہ تشریف فرماتے کہ کسی لعین نے پتھر مارا با عبداللہ حسین علیہ السلام، اور امام علیہ السلام نے یہ چاہا کہ اپنے پیرہن کو بلند کریں اور اس پتھر سے جو خون بہ رہا ہے اس کو صاف کریں، تو سینے اثر امام حسین علیہ السلام وہ واضح ہوا کچھ، تو اس پر تیر چلایا۔ حرملہ نے یا بعض مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے تیر مارا اس طرح سے کہ جردم کالمیزاب، کہ پر نالے کی طرح خون امام حسین علیہ السلام سے نکل رہا ہے، اور وہ تیر پوش سے امام حسین نے کھینچا۔ اس وقت اس حساس ترین لمحے پر اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، فلاں اور فلاں نے مجھے قتل کیا۔ کتاب میں بھی کوئی نام نہیں لکھا ہوا، ائمہ علیہ السلام بھی، یہ جو میں نے بات کی آپ سے، میں نے کوئی تقیتاً نہیں، جو وہاں لکھا ہوا تھا وہی میں نے آپ کو سنایا۔ ابھی ابا عبداللہ نے دیکھے خلیفہ دوم کی فضیلت بیان کی کہ حق کو باطل کے مارکے میں وہ حق کا ساتھ دیتا ہے، وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بنائے نا کلپ، بنائے نا امام حسین کے خلاف، آپ نکالے نا ویڈیو، آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے، اب امام حسین کے خلاف نکالیں۔ یہ تو موسوعۃ کلمات حسین میں صاف روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مستند شیخ مفید کی کلیئر لکھی ہوئی ہے، اب نکالیں، آپ شیخ مفید کے خلاف نکالنے چلے، امام حسین کو بخش دیں۔ اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ بات حق پہنچے بھی لیکن کسی فتنہ فساد کی طرف بھی نہ جائے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنے عقیدے کو چینج کرتے بھی رہیں گے۔ بنائے نا کلپ، بنائے نا امام حسین کے خلاف، آپ نکالے نا ویڈیو، آپ استاد محترم کے خلاف تو نکالتے رہتے ہو بیٹھ کے، اب امام حسین کے خلاف نکالیں۔ آپ کو اگر کسی ایک عالم دین کی عزت احترام کو بچانا ہے تو اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی حرمت کو تو پامال نہ کیجیے، ورنہ پھر رہ کیا جائے گا تشیع میں، رہ کیا گیا تشیع میں۔ تو پھر کتاب الکافی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھیے کہ جہاں ائمہ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ در حقیقت جو کربلا کا واقعہ ہے اس کی روٹس ہیں کہاں پر۔ زیارت عاشوراء میں فرمایا لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، کہ اصل تو خدا کی رحمت ان سے دور ہو جائے کہ جنہوں نے بنیاد رکھی ہے اس واقعے کی کہ پھر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اگر امام حسین علیہ السلام وہاں ان سے راضی ہو جائیں تو پھر امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ضرورت کیا پڑتی ہے زیارت عاشوراء تعلیم دینے کی؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو ضرورت کیا رہتی ہے کہ وہ گریا کرتے ہوئے کہیں کہ کاش میں قبروں سے نکال سکوں انہیں جنہوں نے میری جدہ فاطمہ الزہرا کو قتل کیا۔ ضرورت کیا رہتی ہے پھر؟ یہ تو امام حسین السلام کے بعد کیا ائمہ ہے نا، ظاہر ہے حدیث میں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں اور یقین فرمائے گا کہ یہ فتنے بڑھتے جائیں گے، یہ معاملات بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر بہت اچھے تھے، یعنی سوال یہ کہ بھائی اتنے برے تھے تو پھر رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا تھا بہت سے لوگوں کو؟ اب میں سب کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر ہر چیز بری ہوتی تو رسول اللہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ رسول اللہ کو معذلہ کیا سمجھتے ہو؟ کم عقل سمجھتے ہو؟ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اتنی لعنتیں کرو، اتنا رگڑا لگا دو، جیسے معذلہ رسول اللہ کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ تو آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ ابلیس اگر اتنا برا تھا تو ملائکہ میں رکھا کیوں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس سے کیوں رکھا ہے اللہ نے؟ بہت اچھا ہے ابلیس۔ چونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں، تو ابلیس میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں میرے بھائی۔ 6000 سال تک تو سجدے کرتا رہا، ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا ہے، کیوں پیچھے بڑھ گئے ہو اس کے؟ 6000 سال تک تو سجدہ کی، وہ کہہ رہا ہے پروردگار میں یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کتابیں مثلا بہت ساری کتب میں روایت موجود ہے کہ تو ایک سجدہ مجھے معاف کر دے، پھر جتنے تو چاہے گا روئے زمین پر کوئی جگہ ایسے نہیں ہوگی جہاں تیرا سجدہ نہ کیا ہو۔ اللہ سے وجہ نے جواب دیا کہ اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، وہ ہے کہ جو میں چاہوں۔ اللہ کو وہ ایک سجدہ چاہیے جو آدم علیہ السلام کے سامنے، باقی نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ ایک ولایت جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے وہ قبول کرو، وہ چاہیے مجھے۔ بات واضح ہو رہی ہے، وہ چاہیے مجھے، باقی آپ کچھ بھی دین بناتے پھر نہیں چاہیے اللہ کو، وہ مجھے ایک ولایت چاہیے۔ یہ جو خلیفت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی ابلیس نے یہی کام کیا۔ آج مومنین بھی جو سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ممبروں سے اتنی ولایت پڑھی جائے، اگر ولایت نہ پڑھی جائے تو آپ کے پاس جو توحید رہ جائے گی وہ ابلیسی توحید رہ جائے گی۔ اچھا غور کیجئے گا، سوال یہ ہے کہ ابلیس، اس کے بہت سارے کام اچھے تھے اور یہ غلط کام کیا یا نہ؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ خباثت تو پہلے سے تھی، خلافت کے اعلان سے ایکسپوز ہو گیا ہے وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے اور اس پر دلیل موجود ہے میرے پاس، قرآن کی دلیل ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی کہ جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کانا من الکافرین، قرآن کی آیت ہے، وہ تو تھا ہی پرانا کافر، اگر کافر تو اب بنا ہی ہے، ابھی سجدہ نہیں کیا نا، پہلے تو عبادت گزار تھا۔ یہ کانا مینز، کانا ہے پاسٹ ٹینس، کانا ہے پاسٹ ٹینس، اور یہ لفظ کانا، یہ اردو والا کانا نہیں، عربی والا کانا، یہ آتا ہے کسی کی پاسٹ حالت کو بیان کرنے کے لیے،
لہذا بعض مفسرین یہاں کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ سم ٹائمز کانا عربک لینگویج میں بمعنی سارا بھی یوز ہوتا ہے، بعد الف را سارا، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہی بیکیم، چینج ہوا وہ کافر بن گیا. انہوں نے کہا یہاں کانا بے معنی سارا، اس لیے کہ پہلے تو عبادت گزار تھا، اب سجدہ نہیں کیا، لہذا یہاں کانا بے معنی سارا ہے. نہ، غلط، کانا بے معنی کانا ہے. آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان سے ابلیس بے نقاب ہو گیا، غدیر میں علی ابن ابی طالب کی خلافت کے اعلان سے. اگر آپ ان عقیدوں کو سنبھال کے نہ رکھ پائیں عزیزوں، فائدہ کیا رہ گیا مجلس امام حسین علیہ السلام؟ فائدہ کیا رہ گیا؟ میں کہتا ہوں نمازوں اور روزوں کا منہ میں مار دی جائیں گی اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے. جیسے ابلیس کی نمازیں منہ پر مار دی گئیں. ہائپوتھیٹیکل نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اسے میری ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سمجھو، ہم توحید کو اسی سے قبول کرتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے خلیفہ کی خلافت کو قبول کرتا ہے. ہم توحید کو بھی اسی سے قبول کرتے ہیں. بات واضح ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پھر کبھی اپنے مقام پر. تو اتنا بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں ان سے بہت مخلصانہ طور پر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا شاید زیادہ کام ہے اب کہ آپ اپنے بچوں میں مولا کائنات کی ولایت، محبت، ان کے دشمنوں سے عداوت و برات، وہ باتیں جو ممبر سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ نے کہنی ہے وہاں. یعنی واقعی آپ کا بچہ بغض رکھے سیدہ کے دشمنوں سے، کوئی اس میں تکلف نہیں ہے. یہاں پر ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تبرہ بھی سکھایا، تقیہ بھی سکھایا. تو ہمیں اس بات کے لیے خیال کرنا ہے کہ ہمیں کس بات کو کہاں کہنا ہے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کے بچے کے ساتھ یہ آپ نے سکھانا ہے. میں کچھ احادیث جنہیں احادیث فواتم کہا جاتا ہے. احادیث فواتم یعنی کیا؟ میرے لیے بڑی انسپریشن تھی جب اس بات کو آپ پڑھتے ہیں تو گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. حدیث فواتم کا مطلب یہ ہے کہ راوی ہوتے ہیں نا حدیثوں کے، تو اگر جو راویات ہیں یعنی چین آف نیریشن، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، وہ سب کی سب خاتون ہو اور سب کا نام فاطمہ، تو انہیں کہتے ہیں احادیث فواتم، یعنی جس میں ساری فاطمائیں ہیں، اور یہ وہ فاطمائیں جو اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں. تو 3 احادیث ہمارے پاس کم از کم ایسی موجود ہیں جو ہم کہتے ہیں احادیث فواتم. اچھا یعنی کیا؟ بچوں کو میں سمجھاؤں. ایک تو امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں بہن بی بی معصومہ قم جن کا نام ہے فاطمہ. امام رضا علیہ السلام کی اپنی بیٹی بھی ہیں جن کا نام ہے فاطمہ. تو حدیث اس طرح سے ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان زینب ان فاطمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی وہ فاطمہ جو دختر ہے امام رضا علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یہی بی بی معصومہ قم. انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو دختر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام باقر علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے سنا ان بی بی زینب یا کہیں ام بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ کا لفظ ہے کہ جو بیٹی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، انہوں نے سنا اپنی ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہ بی بی فاطمہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یا اللہ، عجب سلسلہ سند ہے، عجب سلسلہ سند ہے. اللہم صلی علی، سن لیجئے گا، یہ جو چین آف نیریشن ہے، اس چین آف نیریشن سے 3 حدیث ہیں، تینوں حدیثیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خانوادے میں، مستورات میں، لیڈیز میں آپس میں باتیں کس موضوع پر ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا. یعنی آپ بات کر سکتی ہیں اس موضوع پر بھی. آج کی لینگویج میں اگر کہوں تو کون سا نیا شاپنگ سینٹر کھلا ہے، تو کہاں پر سیل لگی ہے، تو کون سا نیا فیشن آ رہا ہے، ونڈو شاپنگ میں کیا ہے، فلاں آن لائن کیا بک رہا ہے، کیا بیچنا چاہیے، کیا وہ بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ وہ بھی کیجیے اپنے شوق سے، میں اسے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اصل کام کی بات ہے وہ تو کیجیے. پہلے دین کی بات تو، امیر المومنین کی ولایت کی بات تو پہنچائیے پہلے بچوں تک. تو بی بی فاطمہ نے سنا بی بی فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ، انہوں نے فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین سلام اللہ علیہن. انہوں نے سنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، انہوں نے سنا اپنے بابا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے ایک سفید محل دیکھا عظیم الشان، اس پر ایک نور کی تختی لگی ہوئی تھی
जिस पर लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह, जन्नत के महल पर। इस हदीस की जो सारी रावियात हैं वो फातिमा है। एक हदीस इस सिलसिले में यह है कि इन तमाम फातिमाओं ने बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला। हदीस गदीर की रावियां ये हैं अपने जमाने में। बात बाजी हो रही है। और अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। एक मैं और आपको सुनाना चाहता हूं, और वो ये है कि ये तो अभी मैंने आपको हदीस की सनद बयान की है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बेटी से। अल्लामा मर्शी नजफी, सबने नाम सुना है उनका, बड़े जल्लुल क़द्र आलिम दीन। उन्होंने सैयद मोहम्मद गमारी शाफी से एक हदीस को नकल किया कि अपने खानदान से, आगा मर्शी नजफी के सिलसिले से, उस खानदान से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम खवातीन रावियात, उन सब के नाम भी फातिमा। इसी बात समझ में आती है कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ये नाम कितना महबूब अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानदान। फातिमा बिनते हुसैन रज़वी ने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद रज़वी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते इब्राहिम रज़वी, फातिमा बिनते हसन रज़वी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद मूसवी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते अब्दुल्लाह अलवी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते हसन हुसैनी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते अबू हाशिम हुसैनी, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद बिन अहमद बिन मूसा मुबरका, उन्होंने सुना फातिमा बिनते अहमद बिन मूसा मुबरका। मूसा मुबरका वो के जो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो बुरका रखते थे अपने चेहरे पर, इसलिए कि इतना ज्यादा नूर उनके चेहरे अक़दस से जारी होता था कि जहां से गुजरते थे तो लोग सफे बनाकर खड़े हो जाते थे अपना काम छोड़कर, और उनके चेहरे को देखने लगते थे तो वो जहां जाते थे तो वो बुरका रखे जाते थे ताकि मामूलात जिंदगी मुतासिर ना हो। तो उन्हीं की जो पोती है फातिमा बिनते मोहम्मद बिन अहमद बिन मूसा मुबरका, उन्होंने सुना फातिमा बिन अहमद बिन मूसा मुबरका, उन्होंने सुना फातिमा बिन मूसा बिनते मूसा मुबरका। इन फातिमा ने सुना फातिमा बिनते अली इब्न मूसा रज़ा, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मूसी कासिम, उन्होंने सुना फातिमा बिनते जाफर सादिक, उन्होंने सुना फातिमा बिनते मोहम्मद बाखिर, उन्होंने सुना फातिमा बिनते ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उन्होंने सुना फातिमा बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने सुना फातिमा या ज़ैनब बिनते फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उन्होंने सुना फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आयतुल्लाह मरशी नजफी से लेकर रसूलुल्लाह तक सारी रावियात खवातीन और सबका नाम फातिमा कि ये बयान करती है कि रसूलुल्लाह ने ये बयान किया कि अला मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। इससे हमारे खानवादे में जो मस्तूरात हैं उनकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी सरफ नजर नहीं हो सकते। गदीर के खुतबे में रसूलुल्लाह ने बाप के लिए कहा था कि बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद तक इस विलायत को पहुंचाए। ये गदीर के खुतबे का लफ्ज है। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अपनी माओ बहनों से कह रहा हूं कि वो भर दें कूट कूट कर अपने बच्चों के दिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब को, कि फिर किसी का कोई क्लिप आता रहे तो बच्चे का ईमान मुतज़लज़ल ना होगा।